ایک منٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ مشورہ دیا نا, آپ کہتے ہیں اس کے مشیر تھے, مشیر نہیں تھے. ٹھیک ہے ان کو ڈانٹا ہے امیر المومنین علیہ السلام میں کہ یہ مردوں کی بات ہے, یہ جو جنگ ہے آپ کا کام نہیں ہے, اس میں مرد کو بھیجنا چاہیے. آپ جیسوں آپ نے کبھی آپ مجھے دکھائیں کسی جنگ میں عمر بن الخطاب کی بہادری, علامہ صاحب نہیں, کسی جنگ میں عمر بن الخطاب کی کوئی بہادری ہے؟ کسی جنگ میں اس کا کوئی کارنامہ ہے؟ تو پھر یہ کتاب صحاح جوہری صاحب کی کتاب صحاح ہے, فتح القوم فتنکب, یہ صفحہ نمبر ہے 228 میں. وَنَكَبَ كِنَانَتَهُ نَكْبًا كَبَّهَا وَنَكَّبَهُ أي عَدَلَ عنه وَاعْتَزَلَهُ وَتَنَكَّبُهُ أي تَجَنَّبَهُ. نکبت تجنب کرنا, سب سمجھ گئے. صحیح ہے. تو جو نہج البلاغہ میں جو بات ہے فتنکب فتلقہم فتنکب, رومیوں سے یا ایرانیوں سے تیرے ملاقات ہوگی پھر تو نکل جائے گا وہاں سے, انحراف کرے گا, وہاں سے دوری اختیار کرے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑائی تیرا کام نہیں ہے, ادھر نہ جا, دوسروں کو بھیج دے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مشورہ دیا, یہ اس میں مذمت ہے, عمر بن خطاب کی مذمت ہے. اور مشورہ کس لیے دیا ہے؟ مشورہ اس لیے دیا ہے بھائی کہ اتنا بڑا فوج بنا ہے. بھائی دیکھیں مسلمانوں مکہ مدینے میں کون رہتے ہیں؟ مسلمان کون ہیں وہاں پہ؟ عورتیں بھی ہیں, وہاں پہ بوڑھے لوگ بھی ہیں, بچے بھی ہیں. اگر کافر حملہ کرتے ہیں جی وہ تو کیا کریں گے؟ سب کو قتل کریں گے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ اس زمانے میں جب کافر حملہ کرتے تھے یا مسلمان حملہ مردوں کو قتل کرتے تھے. ابھی آپ کا جو خلیفہ ہے ابو بکر صاحب, انہوں نے اہل ردہ جنہوں نے ان کو زکات نہیں دیا ان پہ حملہ کیا تھا. کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ان کے مردوں کو قتل کیا تھا, عورتوں کو اٹھا کے لے کے آئے تھے. عورتوں کے ساتھ وہ زیادتی کی تھی صحابہ نے صحابہ کے ساتھ عورتوں کے ساتھ, یہ ہمیں زکات نہیں دے رہا ہے. ان کو مرتد قرار دے کے ان کے اس زمانے میں تو یہ ہوتا تھا. اب بھائی اگر ایرانیوں کی فوج آ جاتی, فرس کی فوج آ جاتی ہے, اور رومیوں کی فوج آ جاتی ہے جزیرۃ العرب میں مدینے میں, یہ کسی کو معاف نہیں کرتے بھائی. یہ اجازت ہے, کسی کو معاف اکٹھی کر رہے ہیں, یہ کسی کو معاف نہیں کرتے. لیکن یہ سب یہ مردوں کو قتل کرتے. دیکھیں مدینہ آ کر یہ مردوں کو قتل کرتے, مسلمان عورتوں کو یہ کنیز بنا کے ایران لے کے چلے جاتے یا روم لے کے چلے جاتے. سب عرب عورتوں کو یہ اس طرح کرتے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو مشورہ دیا ہے, پہلی بات ہے وہ اس لیے کہ یہ لازمی ہے, کیونکہ عمر اگر جنگ میں چلا جاتا ایسا شکست ہو جاتا اس سے مسلمانوں کو کہ پھر وہ مدینہ تک پورے مسلمانوں کا صفایا ہو جاتا. پہلی بات ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی محبت میں عمر کو مشورہ نہیں دیا, اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کے لیے مشورہ دیا. اوکے السلام اللہ صاحب. پھر مشیر تو وہی ہو گئے نا, ہو گئے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر انہوں نے عمل کیا. آپ کی اسی نہج البلاغہ میں ہے. مشیر نہیں بنے بھائی, مشیر تو اس کو کہتا ہے نا بھائی, مشیر تو اس کو کہتے ہیں کسی کو تنخواہ ملتا ہے, اس کی ڈیوٹی ہے, ہر مسئلے پہ اسے مشورہ دیتا ہے. اس طرح تو نہیں تھے, وہ تو آپ بنا رہے نا. اس طرح ہوا ہے کہ ایرانیوں کی بہت بڑی فوج جمع ہو گئی ہے, وہ حملہ کرنے لگے ہیں مدینہ پر, اور خلیفہ صاحب وہاں پہ جائیں گے تو باغ کے نکل جائیں گے, کسی پہاڑی پہ چھپ جائیں گے دوبارہ, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح ایرانی جو آ کے مدینہ تک صفائی کر دیں گے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جائیں گے تو آپ باغ جائیں گے. یہ مشورہ ضرور دیا ہے, اس سے کوئی مشیر نہیں بنتا, بس ایک ہی مشورہ دیا اس کو. میں نے جس کتاب کا یہ آپ کو حوالہ دیا شرح نہج البلاغہ کمال الدین میثم, آپ اس میں دیکھ لیں, اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ آپ کثرت کو چاہتے ہیں, اور کثرت تو ہمارے ساتھ پہلے نہیں تھی. بڑی اچھا مشورہ دیا ہے اس کتاب میں. شرح نہج البلاغہ دیکھیں, یہ شرح نہج البلاغہ ہے صفحہ نمبر 128. یہ شرح نہج البلاغہ لابن میثم الجزء الثالث 183 شرح نہج البلاغہ سن 1999 میں چھپی ہے. 183 یہ صفحہ نمبر ہے 178 ہے, 180 181 182 183. یہ وہی ہے. ومن کلامہ لعمر ابن الخطاب وقد استشارہ فی غزو الفرس بنفسه. دکھائیں اس میں کیا ہے؟ اختلف الناقلون. یہ آپ پڑھو نا, میں یہ دکھائیں. یہ صفحہ نمبر 182 ہے. ومن کلام اللہ علیہ السلام لعمر بن الخطاب استشارہ فی غزو الفرس بنفسه. یہاں پہ یہی جملہ ہے. صفحے پر یہ جی آپ پڑھیں,
आप पढ़े यहाँ से आप मैं क्या पढ़ूँ, इस्तेदलाल आपका, आप पढ़ो ना, आप पढ़ो, मैं आपके लिए इस्तेदलाल करूँ? आपको जो इसमें 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 जो हदीस है वो हमारे, हम उसको हुज्जत समझ सकते हैं अगर उसकी कोई सनद है, लेकिन जो उलमा के अक़वाल हैं वो तो हुज्जत है ही नहीं। अगर उसने कोई गलत बात की है, इब्न मिसम हम कहेंगे कि उसने गलत बात की है, उसके अक़वाल हुज्जत नहीं होते उलमा के अक़वाल। शिया उलमा की तादाद बहुत ज्यादा है और भाई शिया उलमा की तादाद लाखों में, और सब के अक़वाल से ही नहीं होते। शिया मुअल्लिफ़ीन लाखों की तादाद में, उस तरह नहीं कि हर किताब में हर जुमला सही होता है। यही बात मैं आपको समझाना हुज्जियत सिर्फ कुरान और सुन्नत में। मैं कभी आपके उलमा के अक़वाल को आप पे हुज्जत के तौर पे नहीं लाता, मैं कुरान मजीद और सही हदीस को हुज्जत के तौर पे आपके सामने लाता हूँ। यही तो फिर क्या है, ये हजरत उमर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला और अपनी बात नहीं है। और उस पर उन्वान दिया हुआ है कि इस्तशारा ले उमर अल्लाह तआला अन्हु। अब मुशीर मशवरा देता नहीं है, इस किताब पर ये उन्वान लगा, उससे कोई मशवीर नहीं बनता भाई। अगर कोई एक शख्स आपसे मशवरा मांगता है, मुशीर नहीं बनता। फिर यार ये तो क्या बात हो गई, सब लोग देख रहे हैं आपको यार, देखें सब लोग देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। देखें एक मुशीर एक होता है खलीफे का, कि वो एक खलीफे का हमराज होता है, खलीफा हर बात में उससे मशवरा करता है। वो उस तरह तो नहीं है, ये एक ऐसा मामला है सिर्फ एक मसले में उससे मशवरा दिया, इरशाद दूसरों से भी मशवरा लिया, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से भी मशवरा लिया, तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उसको इरशाद किया कि ये करो। हमारे आप ये चाहते हैं ना, आप भी थे हमारी किताबों में, किसी किताब में नहीं, किसी किताब में नहीं है। वो आपके खुतबा झूठ बोलते हैं, किसी किताब में नहीं है, किसी किताब में नहीं है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम उमर के काजी थे। ये भी एक झूठ है। फिर अब अगली बार, अच्छा ये बात हो गई, एक ये बात हो गई। आपने तो जितने भी किताबें वो दिखाई, जो मैंने पढ़ा था और उससे समझा था, आपने उसके मुखालिफ बताया। ये कमालुद्दीन महसम ने जो इसकी तशरीह की, उसमें ये था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये मशवरा दिया कि आप न जाएं, मदीने को खाली न छोड़ें, वो सब फिर मदीने पर आ जाएंगे। वजह है कि उमर की किसी जंग में कोई बहादुरी नहीं है भाई। मैं आपकी दिल आजारी नहीं करना चाहता, आपको अजियत होती है कि आप किस तरह आप मुझे बताओ ना। अब उमर को आप देखो, उमर किसी जंग में जाने के लिए तैयार थे, और खैबर में ये भागा नहीं था, जाने के लिए तैयार थे, और खैबर में भी तैयारी की थे ना, खैबर में भागे थे नहीं, ओहद से भागे थे नहीं भागे थे, खैबर में भागे थे नहीं भागे थे, ओ भाई हुनैन में भागे थे नहीं भागे थे। और आज चलें भाई चलें, आप मुझे उमर के कोई बहादुरी दिखाओ, या अबू बकर की या उस्मान की। सूरतुल अनफाल में है नहीं, क्या है सूरतुल अनफाल में है, दिखाओ, अनफाल में है नहीं कि आप जा सकते, अगर जंग